أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں و بہنوں، آج کا خطبہ قربانی کے چند ایک مسائل جس میں ہم مسلمان ایک عرصے سے مختلف کوتاہیوں کمیوں کا شکار ہیں، وہ ہیں آیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، اپنے فوت شدگان کی قربانی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. آج انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبے میں یہ بیان، اور وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں، اس کی بھی آج وضاحت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی جیسا منصب مقرر کیا، لیکن ان کے انداز مختلف تھے. اگر قربانی لفظ قربان پہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اور رسل جو اس کائنات کے اندر نفوس قدسیہ تھے، ان کا ایک ایک لمحہ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ جو انداز قرب حاصل کرنے کا ان کا تھا وہ مختلف تھا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپنا آغاز ہوتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ بت تراشی کے طریقے پہ کہ ابا عجیب بات ہے کہ ہم بت اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور پھر انہی کو سامنے رکھ کے انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب ماجرا ہے. یہ ذہن میں آیا اس وقت جب عمر رشد کو پہنچ گئے. تو عمر رشد کیا ہے؟ جب کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا سیکھ جائے بچہ، کوئی خاص عمر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رشد کا ذکر یتیم بچوں میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب وہ عمر رشد کو پہنچ جائیں، کھوٹے کھرے میں تمیز کرنا شروع کر دیں تو ان کا مال انہیں لوٹا دو. ابراہیم علیہ السلام بھی جب عمر رشد کو پہنچ گیا، کھوٹے کھرے کی تمیز کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم خود ہی تصاویر بناتے ہیں اور خود ہی ان کے سامنے بیٹھ کر انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں.
اس وقت باپ نے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیا کہ یہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا، لیکن کیا معلوم بچے کے پیچھے کون سی قوت ہے۔ سوالات کرنا شروع کر دے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا جب خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو ختم کیا، توڑ ڈالا، اور بتوں کا بھی مختلف انداز ہے۔ وہ تو ہاتھوں سے بناتے تھے اسٹیچو، پوچھتے تھے، ہم نے بت بنائے ہیں مختلف انداز کے۔ ایک بت ہمارا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور قبر کھود کر اسے دفناتے ہیں، پھر اس پہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کی کوتاہیاں کمیاں الہی معاف فرما دے۔ جب وہ ہمارا محتاج ہے، نہلانے میں، کفنانے میں، دفنانے میں، اور دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے میں، اور پھر اسی کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ عجیب شکل ہے۔ اور دوسری شکل جو ہماری ہے وہ اسٹیچو کو پوجنا نہیں، بلکہ ایک تخیل پیدا کر لینا اکابر پرستی کا۔ وہ مقابر پرستی اور یہاں پہ اکابر پرستی، بڑوں کی پوجا، شخصیات کی پوجا، وہ چاہے پارٹی بازی کی شخصیت ہو، کوئی لیڈر کی شخصیت کی شکل میں ہو، روحانی پیشوا کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل، میرے اپنے گروہ کے کسی قائد کی شکل ہو، میرے اپنی پارٹی کے کسی کارکن کی شکل میں ہو، اگر میں تعصب کا اظہار کرتا ہوں، اللہ اور رسول کو مقدم نہیں رکھتا، تو وہ بھی ایک بت ہے کہ ناجائز میں اس کا ساتھ دوں، غلط کو غلط نہ کہوں، صحیح کو صحیح نہ کہوں، یہ تمیز نہ کر پاؤں، تو یہ بھی سب سے بڑی بت پرستی ہے جو آج کے دور میں ہے۔ اور اس میں ہر موحد، ہر غیر موحد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر شخص اس میں انوالو ہے، ملوث ہے۔ یہاں بیٹھے ہم لوگ، میرے سمیت کوئی بھی مبرہ نہیں اس بت پرستی سے کہ اپنی پارٹی کا بت، ہم ایسے پجاری ہیں کہ اپنی پارٹی کے لیڈر کی غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بھی سب سے بڑی بت پرستی ہے کہ برائی کو برائی نہ کہنا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایسا دور آئے گا میری امت پہ کہ برائی کو برائی نہیں کہیں گے۔ جب یہ دور آ جائے تو اللہ ان پہ ایسے ناہل حکمران مسلط کر دے گا کہ ان کے اولیاء و صلحاء اکٹھے ہو کر اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، لیکن ان کی دعاؤں کو ان کے چہروں پہ مار دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسی شکل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ دور، آج کا دور گزر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا باپ، اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنے تمام بڑے، سب کو رد کر دیا۔ کیوں؟ میرے اللہ کے رستے سے ہٹ کر چلتے ہیں، میں بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ کائنات میں اے محمد کے کلمہ پڑھنے والوں، صرف تمہارے لیے نمونہ ہے تو دو شخصیات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے اسوہ حسنہ
بہترین نمونہ اگر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین کی زندگی، جنہوں نے اپنے برادریوں کے بتوں کو بھی توڑ دیا، اپنے خاندانی بتوں کو بھی توڑ دیا، لیکن آئے تو کس کے دربار میں؟ صرف اور صرف ایک اللہ جو الہکم الہ واحد ہے، اس کے دربار میں۔ اور ہم لوگ ان بتوں کو توڑنے والے نہیں بلکہ ان کے پجاری ہیں۔ وہ کیسے؟ اسی مسئلے پہ آ جائیں۔ جی میرے دادا حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے، تو ہمارے ہاں تو موروثی یہ چیز چل رہی ہے، میں بھی قربانی کروں گا۔ میرے دادا حضور اپنے باپ دادا کی قربانی بھی کیا کرتے تھے جو فوت ہو گئے تھے، ہمارے ہاں تو خاندانی رواج یہی چل رہا ہے، تو میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اور اگر بتایا جائے کہ یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو ہمارا بت وہیں پہ قائم کہتا ہے کہ تمہاری شریعت نہیں، فلاں بابا غلط تھا، فلاں امام غلط کہتا ہے، فلاں محدث نے غلط لکھا ہے، فلاں نے غلط کہا ہے۔ ایسی تعویلات یاد رکھیے، اسوہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں، قربانی کے دنوں میں بھینس کٹے کی قربانی، جی فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ نوع من البقر ہے، یہ گائے کی نسل سے ہے۔ نسل جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ نسل جو ایک دوسرے سے نسل حاصل کر سکے، اولاد حاصل کر سکے۔ کیا بھینس گائے کو جنم دے گی؟ یا کیا گائے بھینس کو جنم دے گی؟ تو پھر نوع من البقر کیسے ہو گئی؟ اگر یہی بات ہے تو پھر نیل گائے کا، جنگلوں میں پھرنے والی نیل گائے کا کیا قصور ہے؟ اس کو نوع من البقر کیوں نہیں کہتے؟ اس کو قربانی پہ کیوں نہیں لاتے؟ ہرنوں کو قربانی پہ کیوں نہیں لاتے؟ ان کو نوع من الشاہ کہہ دو، بکریوں کی نسل ہے، بکریوں جتنے سائز کے ہرن ہم کیوں نہیں قربانی کرتے؟ نیل گائے ہم قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی۔ آپ نے صرف اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں، دمبے، صرف یہی قربانی کا حکم دیا ہے، کسی اور جانور کی قربانی کا حکم نہیں دیا۔ اور ہم لوگ اپنی طرف سے لو فلاں مولوی صاحب، مفتی صاحب کہا کرتے تھے، ہمارے محلے میں فلاں شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ کٹا کیا کرتے تھے، تو ہم نے آج تو نیا مسئلہ ہی سنا ہے کہ کٹے کی قربانی ہوتی ہی نہیں۔ او بھائی، جس پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے مخالفت کی، حق آ جانے کے بعد بھی، مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد بھی، اور وہ صحابہ کے رستے سے ہٹ کے چلا، تو جس طرف وہ چاہتا ہے ہم اسی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، وساءت مصیرا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو لوگ، دو طبقات، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کی جماعت، نبی کا فرمان، صحابہ کا عمل کرنا۔ بتاؤ 1,44,000 سے کم و بیش صحابہ کی تعداد، 1.5 لاکھ سے کم و بیش، کسی صحابی کے گروہ نے کٹا ذبح کیا ہو قربانی پہ؟ حالانکہ مصر میں اس وقت یہ جانور موجود تھا، افریقی جانور ہے۔ افریقہ کے اندر کوئی صحابہ گئے ہوں گے، کوئی 7 صحابہ نے مل کر اکٹھے ہو کر کوئی بھینسا کر دیا ہو ذبح؟ کوئی روایت تو آئے؟ لیکن ہم لوگ کیوں بضد ہیں اس بات میں کہ وہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی چارہ کھاتی ہے، وہ بھی چارہ کھاتی ہے، اور لہذا ایک ہی نسل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ کیسے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے، آپ نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی نہیں کرنا۔ ایک بیمار جس کی بیماری واضح ہو، بیماری واضح ہو، کمزور محسوس ہو۔ دوسرا کانا، جس کا کانا پن واضح ہو۔ اور تیسرا بوڑھا، جس کا گودا ہڈیوں سے علیحدہ ہو چکا ہو، کمزور، لاغر جس کو کہا جاتا ہے۔ چوتھا لنگڑا، لنگڑا کر چلے، یعنی کہ یہ ظاہری عیب ہیں، جس میں ظاہری عیب موجود ہوں وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو گردہ ہی ایک نکلا ہے تو وہ قربانی کیسے ہوگی؟ مسئلے پیدا کرتے ہیں جی، اس کے اندر سے تو کپورے بھی نہیں تھے، قربانی کیسے ہو گئی؟ بھئی یہ ظاہری عیب نہیں ہے۔ ECG کرنے کا حکم نہیں دیا کہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، حکم ہے صرف ظاہری عیب کا، کہ ظاہری عیب نہ ہو۔ ایک روایت میں کان کٹے نہ ہوں، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دانت بھی ٹوٹے ہوئے، مجھے دانت اچھے نہیں لگتے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تو پسند کر نہ کر، لیکن دوسروں کے لیے حرام نہیں۔ ایک اور یہاں وضاحت کرتا چلوں، کھیرا، آپ نے فرمایا نہ ذبح کرنا دوندے کے علاوہ کوئی جانور۔ روایت میں اگر میسر نہ ہو، 2 روایت بتاؤں گا، اگر میسر نہ ہو دوندا تو پھر کھیرے کی اجازت ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت جو اس کا رد ہے، ابو بردہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہے، عام صدقہ ہے، عام گوشت ہے، کھاؤ پیو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری وہ قربانی نہیں ہے، اور جانور کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اور جانور تو نہیں ہے، البتہ جزا کھڑا ہے، کھیرا کھڑا ہے جو دوندے سے بھی بڑا موٹا فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر لے وہی، لیکن وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ واضح آگی روایت، اور ہم بضد ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، کھیرا موٹا فرما ہو تو کوئی قباحت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا تذبح الا مسنہ، مسنہ کے علاوہ ذبح مت کرنا، دوندا کے علاوہ ذبح مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات کے نام کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 دمبے دیے، میڑے، فرمایا کہ علی ایک اپنی طرف سے کر دو، ایک میری طرف سے کر دو، یہ تو حکم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساری زندگی اس طرح ہی 2 قربانیاں کرتے رہے۔ اب اس کو دلیل بنا کر ہم نبی کے نام کی قربانی کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حب کا اظہار ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول رہے اور محبوب ترین نبی کے بھی، حب کا کوئی کمی نہیں۔ پھر امیر ترین صحابہ بھی، خلفۂ راشدین میں داماد رسول عثمان بن نورین بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، بڑے بڑے صحابہ پیسے والے بھی رہے، دولت والے بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی ہے تو سب کے لیے جائز ہے، جب نہیں کی تو ہم کون ہیں ان صحابہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جن لوگوں کی حلال کی روزی تھی انہوں نے نبی کے نام کی قربانی نہیں کی، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔
مسئلہ کیا ہے؟ نبی کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور اجازت ملی تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کسی اور صحابی نے قربانی کی ہی نہیں نبی کے نام کی۔ اور اسی طرح فوت شدگان کی تعبیر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کیا، اے اللہ میں اس کا ذبیحہ کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، گھر والوں کی طرف سے، اور من امت محمد، اور محمد کی امتیوں کی طرف سے، جو ہو گزرے، جو آنے والے، جو کر نہیں سکتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ اب یہ نبی تو کریں، لیکن ہمیں حکم نہیں دیا کہ اپنے فوت شدگان کی کرو۔ ایک طویل لی جاتی ہے کہ جی حج بدل جو ہے باپ کے نام کا حج کرنا، وہاں پہ تو قربانی ہوتی ہے، وہ بھی باپ کے نام کی قربانی ہے، تو میں اگر یہاں لاہور میں بیٹھ کر کر لوں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بھئی قباحت نہیں، محمد رسول اللہ کی مہر بھی نہیں۔ دین ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، تو یاد رکھیے وہ پیسہ ضائع جاتا ہے جس پہ نبی کی مہر نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح امتی محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح متبع رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔